Assalamu alaikum and welcome to Hariza YouTube channel. This is me Muhammad Haris, your graphic designing instructor. आज है हमारे पास क्लास नंबर 8 और इसमें इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में हम जो है किस तरीके से लिखाई कर सकते हैं, यानी हम टाइप टूल जो है इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। इसके जो जो ऑप्शंस हैं इंशाल्लाह उसको भी मैं जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको सारे जो है वो आपको समझा सकूं। तो चलते हैं सबसे पहले हम न्यू फाइल पर, और यहाँ से आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। मैंने लिया है 1920 बाई 1080 पिक्सल्स में RGB कलर, क्योंकि थंबनेल का जो साइज़ होता है ये है और थंबनेल जो है हम स्क्रीन के लिए बनाए थे, इस वजह से मैंने कलर मोड भी जो है वो स्क्रीन के लिए लिया है। ठीक है, तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे सिंपली। अगर आपने जो है अभी तक पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, तो आप वहाँ से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पिन टूल जो है सारा पढ़ा था। ठीक है ना, क्लास 7 में जो है पिन टूल में जो बाकी जो टूल्स थे वो भी मैंने आपको सिखाए थे। कर्वेचर टूल है, लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं जो है अगले क्लास में आपको सिखा दूंगा। आज हम पढ़ेंगे टाइप टूल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइप टूल काम क्या करता है। टाइप टूल हमारे पास होता है टेक्स्ट टूल, मतलब ये है कि आप इससे लिखाई वगैरह जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इस का जो है हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, तो इंशाल्लाह वो भी हम जो है सीखेंगे। अच्छा, आपने जो भी चीज़ जो है वो लिखना है तो आपने सिंपली आना है यहाँ पर टाइप टूल पर। इसका शॉर्टकट की हमारे पास है टी, तो आप सिंपली टाइप टूल पर क्लिक कर ले और जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से छोटा सा जो है ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैंने जूम किया है। ठीक है, इसका जो हमारे पास साइज है वो है 12। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप अपने कीबोर्ड से जो है कुछ भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान को लिख दिया है। फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा कोई वर्ड लिखना है तो मैं दोबारा टेक्स्ट टूल पर आके यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इस बार जो है लिखना है जिंदाबाद, तो यहाँ पर हम करेंगे जिंदाबाद। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गए। टाइप टू से जो है आप कुछ भी लिखना चाहे तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक यही पाकिस्तान लिखता हूँ, लेकिन ये हमारे पास है स्मॉल में। अगर इसको हम कैपिटल में लिखना चाहते तो आप सिंपली क्लिक कर दे, फिर आपने जो भी चीज़ लिखना है वो आपने शिफ्ट बटन जो है ये होल्ड करके इससे जो है शिफ्ट आप होल्ड करेंगे, इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप शिफ्ट जो है होल्ड कर ले। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, मैंने होल्ड को पकड़ा हुआ है। और आप फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा जो है हमारे पास आ जाएगा कैपिटल में। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ अगर आप अपने कीबोर्ड में कैप्स एक बटन होता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो कैप्स का एक बटन होता है, अगर आप उसको दबा ले, इसको ऑन कर ले, ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख भी गया कैप्स लॉक इसको हम कहते हैं। तो फिर भी आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आपके पास जो भी आप लिखेंगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोबारा कैप्स लॉक को ऑफ कर दे तो ये फिर स्मॉल में जो है सब चीज़ें लिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पहला वर्ड जो है हमारा कैपिटल आ जाए, बाकी स्मॉल आ जाए, तो आपने शिफ्ट जो है वो करना है, पकड़ना है, आप एस कर ले। ठीक है, ये कैपिटल आ जाएगा, बाकी चीज़ों के साथ आपने शिफ्ट जो है वो नहीं पकड़ना, और आपने फिर जो है जो भी आपने लिखने हैं वो आप लिख दे तो ये स्मॉल में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका कैपिटल और स्मॉल हो गए। ठीक है, इन चीज़ों को आप जो है वो प्रॉपर्टी पैनल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम फिलहाल जो है वो नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये हम सिंपली एक एक लाइन अगर आप लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप चाहे कि फॉर एग्जांपल मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आपने जिस भी वर्ड में चेंजेस करनी है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा एडिटेबल हो जाएगा, और आप इसके दरमियान जो भी लिखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ रिमूव करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से के जो है पाकिस्तान से के जो है वो रिमूव करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से कीबोर्ड में बैक स्पेस का एक बटन होता है वो दबाएंगे। ठीक है, ये आप देख ले बैक स्पेस, तो वो ख़त्म हो जाएगा के। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप फिर के दबा दे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैं सारा पाकिस्तान को ख़त्म कर दूँ, रिमूव कर दूँ, इसके बजाय और कुछ लिख दूँ, तो ये आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ये हमारे पास जो टाइप टूल का जो ये आ रहा है, ठीक है ना, ये इसका पॉइंट जो आ रहा है, ठीक है, इस
سے آپ جو ہے اپنا سارا یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ بیک اسپیس دبائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جو بھی لکھنا چاہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، یا آپ بیک اسپیس سے جو ہے اس کو سارے کو مٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو فار ایگزامپل میں یہاں پر اب لکھتا ہوں افغانستان، ٹھیک ہے، یا آپ جو بھی لکھنا چاہے وہ آپ کی مرضی، وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مجھے اسمال کی بجائے بگ لکھنا ہے تو میں اس پر ڈبل کلک کروں گا. پھر آپ اگر کنٹرول اے بھی کریں گے تو کنٹرول اے سے سارا جو ہے سلیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پر لکھ دیں بگ. ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں لائن بائی لائن نہیں کرنا چاہتا، مجھے پیراگراف کی ضرورت ہے، پیراگراف میں لکھنا چاہتا ہوں، آپ سمپلی آئیں گے اپنے ٹیکسٹ ٹول پر اور آپ کلک نہیں کریں گے. آپ سمپلی کلک تو کریں گے لیکن اس کو نہیں چھوڑنا ہے. فار ایگزامپل مجھے ایک لائن لکھنا ہے تو میں سمپلی جو ہے وہ کر لیتا ہوں یہاں پر کلک. ہمارے پاس ایک لائن آ جاتا ہے، اس پر آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، پھر اسپیس دباتے پھر اس میں اسپیس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم جو ہے چیز لکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو جو ہے پیراگراف جو ہے چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ جب ٹائپ ٹول لیتے ہو تو آپ جب کلک کرتے ہو تو اپنے موuse کا لیفٹ بٹن نہیں چھوڑنا، اور ایک ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنے تو آپ کے پاس ایک ریکٹینگل کی شکل میں ایک شیپ بن جائے گی، اور جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کے پاس پیراگراف میں آ جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ پیراگراف میں کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان از بگ کنٹری. ٹھیک ہے، کنٹری. اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری. پاکستان از اے بیوٹیفل. اچھا، اسپیلنگ میں اگر مسٹیک ہو سکتا ہے تو آپ وہ خود سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیوٹیفل. ٹھیک ہے، کنٹری. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں جو بھی لکھتا ہوں تو یہ خود بخود جو ہے یہ وہ نیچے آتا ہے، یعنی پیراگراف کے شکل میں آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے پیراگراف لکھ سکتے ہیں. اس کو جو ہے جہاں پر بھی لینا چاہے وہ آپ سلیکشن ٹول سے کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایسے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پچھلے کلاسز جو ہے وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پیراگراف ہو گیا. اب آتے ہیں ہم جو ہے اس میں اس کے جو باقی پراپرٹیز ہے وہ ہم دیتے ہیں. تو پراپرٹیز کے لیے آپ نے آنا ہے ونڈو پر. یہاں پر آپ نے یہ ایرو کا بٹن جو ہے دبانا ہے 3-4 بار، تو آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا. یہ آپ دیکھ لیں ٹائپ. ٹھیک ہے، ٹائپ آ جائے گا. آپ ٹائپ پر کلک کریں گے تو اس میں اندر اور بھی چیزیں آ جائیں گی. تو سمپلی ہم اس کلاس میں پڑھیں گے کریکٹر. تو آپ کریکٹر جو ہے وہ کر لیں. تو آپ جب کریکٹر کریں گے تو اس کے جو مور آپشنز ہے وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا اسٹائل چینج کرنا، فونٹ کا جو اسٹائل ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں، اگر اس کو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پر اس کا یہ اسٹائل چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ بہت سارے ہوتے بھی ہے، اور آپ جو ہے وہ انسٹال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ آگے کے کلاسز میں آپ کو سکھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا، اور یہاں سے آپ جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مجھے یہ اچھا لگا تو میں یہ چھوڑ دوں گا. اب یہاں پر آتے ہیں تو یہ ریگولر یہاں پر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ فونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے فیملی ہوتی ہے. فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس بہت سارے اس کے فونٹ کا سیم سٹائل ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے اس کا ورژنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو اور ایکسٹرا اس کے جو سٹائلز ہوتے ہیں یہ اس میں موجود ہوتا ہے. تو یہ ایکسٹرا لائٹ ہے، فونٹ سیم ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں تhin ہے، لائٹ ہے، ریگولر ہے، میڈیم ہے، سیمی بولڈ ہے، ایکسٹرا بولڈ ہے اور بلیک ہے. اس سے یہ سمپلی بڑا اور چھوٹا اور یا اٹیلک جو ہے وہ وغیرہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ یہاں پر ٹیکسٹ کا سائز ہے، تو ہمارے پاس 12 ہے. اگر آپ اس ایرو پر کلک کر لیں تو اپ ٹو 72 تک آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں. باقی چیزیں ختم ہو گئی، اور یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ہو گیا ہے. اگر اس طریقے کا کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ لیں. اس کو میں واپس زوم سے ختم کرتا ہوں، اور یہ آپ کو ریڈ شو کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کو کریں گے جو ہے بڑا، تو اس میں یہ چیزیں دوبارہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا، اب اس کا سائز جو ہے ہمارے پاس یہ ہے 72. آپ 72 سے جو ہے آگے بھی جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر دیتا ہوں 80. ٹھیک ہے، اور انٹر کرتے ہیں تو یہ اور بھی بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس یہ ریڈ والا نشان جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس لائن سپیسنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان اور کنٹری اور بیوٹیفل یہ 3 لائنز ہے. اس کے درمیان میں جو سپیس ہے اس کو اگر آپ بڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں 72 تک آتے. اگر آپ نے 72 سے زیادہ کرنا ہے، فار ایگزامپل یہ 96 ہے، مجھے کرنا ہے 300. 300 بہت زیادہ ہو جائے گا، چلو ہم کر لیتے ہیں 100
50 اور انٹر ہم کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے اس لائنز کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلہ آ گیا ہے۔ اگر آپ اس کو آٹو کر دیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے چین میں جو ہے اس کا آٹومیٹک جو ہوتا ہے آٹو جو ہوتا ہے یہ یہاں پر اپلائی ہو کے یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس میں سیٹ تک یہ ہمارے پاس کرننگ ہے، تو کرننگ جو ہے آپ کے پاس نارملی یہ بند ہوتے ہیں، تو اگر اس کو آپ نے آن کرنا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ورڈس کے درمیان میں جو ہے اسپیسنگ پیدا کرتا ہے۔ آپ اس جہاں پر بھی فار ایگزامپل یہ آر اور وائی جو ہے ٹچ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں وائی اور آر ٹچ کر رہے ہو، یہ مجھے اس طریقے سے نہیں چاہیے کیونکہ یہ برا لگ رہا ہے، تو میں کیا کروں گا یہاں پر کلک کر دوں گا اور پھر آپ نے آنا ہے یہاں پر، تو یہ سارے جو ہے آپ کے پاس کھل جائیں گے۔ میں 200 کرتا ہوں ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کے درمیان ہمارے پاس اسپیسنگ آ گیا ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اس کو میں 0 کر لے تو دوبارہ، اور آپ آلٹ جو ہے وہ ہولڈ کر لے اور پھر آپ کے پاس جو لیفٹ اور رائٹ ایرو ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس میں اسپیس جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو فار ایگزامپل یہ مجھے اتنا چاہیے تو میں اتنا کر لوں گا ٹھیک ہے۔ یہ اس کو ہم کرنے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دو لیٹرز کے درمیان اسپیس جو ہے وہ ڈالنی ہو تو آپ کرنے کے حساب کرنے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو ڈبل کلک کریں تاکہ اس میں جو آپ کا یہ جو کرسر ہے یا جو اس کا پوائنٹ ہے یہ اس میں آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد ہم نے آنا ہے جو ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آپشن ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹریکنگ۔ ٹریکنگ جو ہے یہ ورڈس کے درمیان میں ٹھیک ہے نا اسپیسنگ پیدا کرتے، تو آپ یہ دیکھیں سارے ورڈس کے درمیان جو جتنے بھی لیٹرس چاہیے آتے وہ اس کے درمیان ساروں میں جو ہے آپ کے پاس یہاں پر جو ہے اسپیسنگ آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو ہے ہم آتے ہیں اپنے آگے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں کچھ آپشنز غائب ہے، تو آپ نے اس کو اگر لانا ہے تو آپ سمپل یہ 3 لائنز پر آئیں گے اور یہاں پر آپ نے کر دینا شو آپشنز، تو آپ کے پاس یہ اور بھی اس میں آپشنز جو ہے وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ نے جو ہے یہ چیزیں چھوڑ دینی، یہ جو نیچے ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم اگلے کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھا دوں گا۔ اچھا اب اس کے بعد فی الحال اس کا میں جو ہے وہ کر لیتا ہوں سائز تھوڑا سا کم، اس کو ہم اس سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے آل کیپس، اگر آل کیپس پر آپ کلک کریں تو آپ کے پاس جتنے بھی ورڈز ہیں وہ سب کیپٹلز میں ہو جائیں گے، اگر آپ دوبارہ کلک کریں گے تو وہ واپس اسمال ہو جائیں گے۔ اگر آپ آتے ہیں اسمال کیپس پر تو اسمال کیپ پر جو ہے یہ تب بھی جو ہے وہ کیپٹلائز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آل کیپس کی بجائے یہ بہت بڑے یہ جو ہے چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سپر اسکرپٹ۔ سپر اسکرپٹ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہم میتھس میں جو ہے فارمولاز وغیرہ کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اس پر میں ڈبل کلک کرتا ہوں، یہاں پر میں لکھتا ہوں H2O ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل یہاں سے اچھا یہ ہم کر لیتے ہیں یہاں سے، اس کو بھی آپ ختم کر لیں، یہاں پر میں لکھتا ہوں H2O ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ H2 جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو اگر آپ یہاں پر سبسکرپٹ دبا دیں تو یہ یہاں پر اس طریقے سے آ جائے گا، آپ فارمولا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ یا اور بھی کوئی چیز ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں اگر آپ کو نیچے کچھ ورڈس چاہیے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا کچھ فارمولیز ایسے بھی ہوتے ہیں یا کچھ ایسے چیزیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اوپر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے پاس ہے سپر اسکرپٹ ٹھیک ہے، یہ پھر اس کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے کوئی ایسا فارمولا پتہ نہیں ہے کہ جس کو میں لکھ کر یہاں پر آپ کو دے سکوں ٹھیک ہے۔ ہاں ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ اے اسکوئر اگر آپ لکھ دیں اے اور آپ لکھ دیں 2 ٹھیک ہے، اور اس کو آپ دبا دیں 2 کو آپ کلک کر لیں، اس کو سپر اسکرپٹ کر دیں تو یہ اے اسکوئر جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا، تو یہ آپ سپر اسکرپٹ اور سب اسکرپٹ سے جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں کہ فار ایگزامپل مجھے اس ایک کے نیچے ایک انڈر لائن چاہیے تو آپ یہاں سے انڈر لائن جب کریں گے تو اس کے نیچے یہ ایک لائن آٹومیٹکلی جو ہے آ جائے گا جتنے بھی ورڈز آپ کے پاس ہو۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں ایک ورڈ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے، پاکستان ٹھیک ہے۔ اب اس کے نیچے جو ہے آٹومیٹکلی لائن آ چکا ہے کیونکہ یہ یہاں سے آن ہے، اور اس کو بھی آپ نے آف کر دینا ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ آف نہیں کریں گے تو پھر یہ ہر جو ہے اس پر اپلائی ہوگا، تو اگر اس کو میں آف کرتا ہوں تو یہ وداؤٹ لائن ہے، اگر آپ انڈر لائن کر لیں تو جو ہے یہ اس کے نیچے جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اسٹرائک ٹرو۔ اسٹرائک ٹرو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جو ہے ہم
फॉर एग्जांपल ज़्यादातर क्या होता है कि एक सीज़न आ रहा है फॉर एग्जांपल शूज़ का, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल शूज़, जो बाटा का शूज़ हम ले लेते हैं, बाटा का शूज़ जो हमारे पास है वो हमारे पास होते हैं फॉर एग्जांपल 1200 के, ठीक है ना। और अब सीज़न आ रहा है तो वो उस पर सेल लगा देते, तो वो लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1200, ठीक है, 1200 लिख देता हूँ। और वो लोग क्या करते हैं कि उस पर जब सेल लगाते हैं तो वो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरफ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 1200 को मैं जो है यहाँ से कर लूँगा, इससे दोनों सोचे हम अंडरलाइन ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से। इसको हम कर लेते हैं इस तरीके से, यानी इसका मतलब होता है कि अब ये रेट नहीं है, और जो डिस्काउंटेड रेट होता है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है 999, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से कुछ दिखता है। स्ट्राइक टू का मतलब ये होता है कि ये जो डील था या जो इसका ओरिजिनल प्राइस था वो हमने ख़त्म कर लिया, इससे हमने डिस्काउंट लगाया है, तो ये इस तरीके से जो है आपको शो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्टर पैनल के जो कुछ ऑप्शंस है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो मैंने आपको करवा दी। बाकी जो चीज़ें रहती हैं इंशाल्लाह वो भी हम अगले क्लास में कवर कर देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम जो है पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आप देख ले, अब यहाँ पर भी ये स्ट्राइक टू अप्लाई है, तो इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। और आपने जो है यहाँ से अब ये हम पैराग्राफ थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अब इसको बड़ा छोटा भी ये इसके एंकर पॉइंट से 5 से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ पर आएंगे तो पैराग्राफ में हमारे पास यहाँ पर और ऑप्शन है। तो हमारे पास पहले सबसे पहले है अलाइन लेफ्ट। तो हम इंग्लिश में जो भी लिखते हैं ना तो वो लेफ्ट से जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सेलेक्ट ही होता है अलाइन लेफ्ट, क्योंकि सारे जो लाइन्स है वो लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। अगर आप इसको सेंटर से कर लेते तो ये फिर सेंटर से स्टार्ट होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले लेफ्ट वाले को समझा देता हूँ। कंट्रोल ए में यहाँ पर कर देता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लिखता हूँ पाकिस्तान। तो ये आप देख ले, ये लेफ्ट से लिख के यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ से मैं सेंटर कर लेता हूँ, और मैं अब जो भी लिखता हूँ वो सेंटर से लिखेगा, ठीक है। ये आप देख ले पाकिस्तान। अगर इसको हम कर ले राइट पर, ठीक है, सॉरी, अगर उर्दू का आपने कुछ लिखना है तो आप ये राइट वाला जो है कर दे, और यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो फिर उर्दू के साइड से जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। आप उर्दू लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट। अब ये क्या होता है कि अगर आपके पास जो है क्या हो कि बहुत सारा टेक्स्ट है और इसको आप जो है एक जस्टिफाई करना चाहते हो, इसके लिए अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर वर्ड्स नहीं है और आप सिर्फ डेमो का टेक्स्ट यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो आपने आना है टाइप पर। यहाँ पर आपने जो है कर देना है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो इसमें बहुत सारा जो है ये टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगर लिफ्ट करेंगे तो ये सब लेफ्ट से स्टार्ट होगी। ये लिफ्ट वाले बिल्कुल अलाइन हो गए, राइट वाले के साथ ये अलाइन नहीं है, कभी या इधर ख़त्म हो गए, कभी उधर कभी इधर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर इसको हम जस्टिफाई कर ले तो फिर यहाँ से स्टार्ट होकर सारे यहाँ पर एक्यूरेटली ख़त्म हो गए। और लास्ट वाले में जो आपके पास अगर वर्ड्स कम हो तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर कुछ स्पेस बच जाएगा, लेकिन बाकी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है जस्टिफाई विद सेंटर। तो आप सेंटर करेंगे तो फिर भी दोनों सेम रहेंगे, लेकिन ये वाला पहले लेफ्ट पे था, अब ये सेंटर पर, यानी थोड़ा सा जगह यहाँ से बच गया है, थोड़ा सा जगह यहाँ पर आपके पास जो है वो बच गया है, ठीक है। अब अगर हम आएंगे राइट पर, अगर उर्दू है तो फिर ये सारा स्पेस यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उर्दू जो है सारा यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसके बाद हमारे पास है जस्टिफाई ऑल लाइन्स। तो ये अब क्या करेगा कि इसके दरमियान जितना भी स्पेस था वो इसने इस वर्ड्स के दरमियान जो है वो कर लिया है डिवाइड, और आपके पास एक बिल्कुल एक्यूरेट एक पैराग्राफ जो है वो आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये जो सेटिंग हमने यहाँ से दी है इसमें आप अपने वैल्यूज़ भी देकर ये कर सकते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह फिर मैं आपको किसी क्लास में जो है समझा दूंगा, इसका इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इसको हम फिलहाल छोड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है हाइफेनेट। तो हाइफेनेट क्या काम करता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसी को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कुछ भी लिख दे, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, इसको हम करते हैं लेफ्ट अलाइन से, पाकिस्तान इज ब्यूटी ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, कंट्री, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हाइफेनेट, ठीक है, ये हाइफेनेट
کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے میں پلیس ہولڈر سے کچھ زیادہ ٹیکسٹ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے. تو اس کو ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اس کو اگر ہم یہ ابان ہے تو اب یہ ہمارے پاس ہے ایک پورا ورڈ ہمارے پاس یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، نونو نونومی. ٹھیک ہے، نونومی. یہاں پر اب اس نے کیا کیا کہ اس کے درمیان میں ایک ڈیش ڈال دیا ہے، ہائی فن ڈال دیا ہے، اور باقی ورڈ اس کا یہاں پیچھے لائن پر ہے کیونکہ یہاں پر اس کے لیے جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اگر آپ اور بھی ورڈز دیکھ رہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے کانسیپٹ ٹیچر. ٹھیک ہے، یہ ایک ورڈ ہمارے پاس یہاں پر پڑا ہے تو اس کے درمیان آدھا جو ہے یہاں پر ایک، باقی تین اس کے ورڈز لیٹرز جو ہے یہاں ہے، باقی اس کے یہاں ہے. اب یہاں پر اس کے اتنا زیادہ جگہ نہیں ملا تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک ہائفن ڈالا، ایک ڈیش ڈالا ہے، اور باقی یہاں پر کیا ہے. اگر اس کو ہم آف کر لیں تو ان میں سے یہ اب پورے پورے ورڈز آپ کو اگر وہاں پر نہیں مل رہا جگہ تو وہ سارے ورڈز کو جو ہے وہ نیچے کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اگر کسی نے ایم ایس ورڈ پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹیکسٹ ٹول میں جو زیادہ تر چیزیں استعمال ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا لیے ہے. باقی اس میں بھی اور بھی جو ہے چیزیں باقی ہے لیکن انشاءاللہ وہ ہم آگے کلاس میں جو ہے وہ سیکھ لیں گے. آپ نے جو ہے سمپلی اس پر پریکٹس کرنی ہے اور اس سے جو ہے اچھی اچھی چیزیں بنا دینی. ٹھیک ہے، اب ہوم ورک آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے تین چیزیں لائنز لکھ لیں. فار ایگزامپل پاکستان از بیوٹیفل. ٹھیک ہے، بیوٹیفل. اسپیلنگ پہ اگر مسٹیک ہو تو آپ خود سے ٹھیک کر لینا. اور اس کے بعد ہم جو ہے اس میں کریں گے فار ایگزامپل وی آر اسٹرانگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ایک اور لکھ دیتے ہیں اچھا یہ دو. ٹھیک ہے، اب اس نے آپ نے اس کا کیا کر لینا ہے کہ آپ نے جب یہ لکھ دینا ہے تو آپ نے اس کا کاپی لینا ہے، کنٹرول سی کنٹرول وی، تو اس کا یہ کاپی آ جائے گا. پھر آپ نے جو ہے یہ دو کاپی. ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ اسمال رہنے دیں، اس کو آپ نے جو ہے کر دینا ہے یہاں سے کیپٹل. یہ دو ہو گئی. آپ اس طریقے سے کر کے مجھے اسکرین شاٹ بھیجیں گے. دوسرا آپ نے ایک پیراگراف بنانا ہے. پیراگراف کے اندر آپ نے جو بھی لکھنا ہے، چھوٹا پیراگراف ہو بڑا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ جو بھی لکھنا چاہے وہ آپ کر لے. اور اس کو جو ہے آپ نے یہاں سے آف کر لینا. ٹھیک ہے، اور اس کا آپ جو ہے یہاں سے سٹائل بھی جو ہے اپنے مرضی کا جو ہے وہ سلیکٹ کر کے مجھے کر لیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں آپ کو اس کا سمجھ آ گیا ہے. اگر آپ نے اس کا کلر جو ہے وہ تبدیل کرنا، یہ اس کا بلیک ہے تو اگر آپ نیچے آئیں گے اپنے پراپرٹی پینل میں تو یہاں پر آپ کو وہی فل اسٹروک مل جائے گا. تو اگر آپ اس کا کلر فار ایگزامپل میں ریڈ کرنا چاہوں تو یہ آپ ریڈ کریں گے تو اس کا کلر آٹومیٹکلی ریڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا آپ الگ سا رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر میں اگر یہ والا رکھ دوں اور ٹھیک ہے بس اب ٹھیک ہے یہ تین کلرز. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے کچھ بھی لکھ کے مجھے بھیجنے ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں آپ لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. اچھا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. دوسرا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس کو سبسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ نے ایک فارمولا لکھنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر لکھ دیا اے اسکوئر. ٹھیک ہے، اے اسکوئر. تو جب آپ اے 2 لکھیں گے تو 2 کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو کر دینا ہے سپر اسکرپٹ تو یہ اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. پھر دوسرا جو ہے آپ نے کرنا ہے یہاں پر ٹول لیں گے. یہاں پر آپ لکھ دیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے H2O. ٹھیک ہے، H2O. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ آلریڈی تھا تو اس کو ہم جو ہے ختم کر لیں گے. آپ نے 2 کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر دینا ہے یہ سپر اسکرپٹ اور یہ اس طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کا جو ہے یہ ہے ہوم ورک. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہوم ورک ہے پھر آپ نے ایک اور جو ہے پیراگراف لکھنا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا پیراگراف آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے، پیراگراف آپ سوری یہ تو میں نے شیپ لے لیا. آپ نے لکھنا ہے ایک پیراگراف اس طریقے سے چھوٹا سا آپ لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یا جب آپ لکھیں گے تو اس کے اندر یہ ٹیکسٹ آ جاتے تو اس کو آپ نے نہیں چڑھنا. سلیکشن ٹول پر جا کے آپ نے اس کو پیراگراف سے کرنا ہے سینٹر. ٹھیک ہے، ایک یہ ہوم ورک ہو گیا. پھر آپ نے جو ہے کرنا ہے اس کا کاپی کنٹرول سی کنٹرول وی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نیچے لا کے چھوڑنا ہے. اس کو آپ نے کر دینا ہے رائٹ سے. ٹھیک ہے، یہ آلریڈی لیفٹ سے ہو گیا تو آپ نے اس کو بھی کرنا ہے. پھر اس کا آپ نے کرنا ہے کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو آپ نے جو ہے کرنا ہے اس طریقے سے جسٹیفائی ود لاسٹ لیفٹ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ چیزیں بنا کے مجھے جو ہے وہ سینڈ کریں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں آپ لوگوں نے اس پر جو ہے وہ
کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا کلاس یہاں تک تھا. انشاءاللہ پھر آگے کلاس میں جو ٹیکسٹ ٹول کے اور بھی چیزیں ہیں جو ہے فونٹ انسٹال کرنا, کون سے فونٹس یوز کرنے چاہیے, کون سے نہیں کرنے چاہیے, انشاءاللہ اگلے کلاس میں جو ہے ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ پھر کل کے کلاس میں ملتے ہیں, اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. خدا حافظ.